بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر کے محکوم اور مجبور اور پاکستان کے مجبور اور محکوم بے نوا اور غربت، مہنگائی، لاچاری، بیماری اور بیڈ گورننس کے مارے ہوئے لوگوں کو میرا سلام۔ آج بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف وہ جو توے پہ وہ یا اوون پہ گرم کر کے یا سٹوو پہ گرم کر کے استری کے ذریعے سے صورتحال کو درست کرنے والی جو خاتون ہے، اس کی تقریریں ہیں جو سرکاری ہاؤسز کے اندر کی جا رہی ہیں، جن کا نہ وہ کرایہ دیتی ہے، نہ وہ بجلی، نہ وہاں جانے کا کوئی اور استعمال کا کوئی اور ہوتا تو اس کے اوپر کوئی آج تک تو 20 ایک پرچے ہو جانے چاہیے تھے، ورنہ چونکہ وہ ہے لاڈلی اس لیے اس پہ کوئی پرچہ نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ وہ جو کچھ بھی ہذیان بک رہی ہے اس کی حیثیت، وہ اگر آپ دیکھیں گے کہ اس کی کیا حیثیت ہے تو گیلپ کا سروے آپ ضرور دیکھیے گا، اس کا ایک پکٹوریل ڈائفرام ہے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، اس میں اس کی اوقات پتہ لگے گی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ گیلپ آف پاکستان نے جو سروے کیا ہے اس کے مطابق 83%، 83% پیپل دے آر اسٹینڈنگ ود دیئر اسکپر، اور وہ سارے کھڑے ہیں اپنے کپتان کے پیچھے، اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس قافلے کے وہ شریک ہیں۔ خوف کا بت اس زوردار طریقے سے پاش ہوا ہے کہ جو خوف کا بت، اس کا حشر نشر نکل گیا ہے۔ بہت سارے ثبوت سامنے آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سارے، مجھے کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور سامنے آئیں گے۔ میں نے کل ایک انٹرویو میں کہا تھا جب شعیب شیخ کو انہوں نے گرفتار کیا تھا۔ دوسرا جو میں پہلو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ گیلپ سروس پاکستان میں جو 83% لوگ ہیں وہ 3 باتیں کہہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو کون چاہیے؟ عمران، کوئی کہتا ہے کپتان، کوئی کہتا ہے سکپر، کوئی کہتا ہے تبدیلی، کوئی کہتا ہے پی ٹی آئی، وہ کہتا ہے نیا پاکستان۔ اور جو پیچھے باقی بچتے ہیں ٹوٹل وہ 17% ہیں، وہ آپ یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں زہریلی 13-14 میں تقسیم کر لیں، اور باقی جو بھی پالیٹکس کرتے ہیں ان میں آپ کر لیں تقسیم۔ یہ وہ خوف ہے جو ان لوگوں کو ہے جو خوف طاری کرنا چاہتے تھے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے کارکنوں کے اوپر۔ دوسرا، کل جب خوف کی بات ہو رہی ہے تو اب تو ایویڈنس ایسی باہر نکل کے آ گئی ہیں بے شمار۔ مثال کے طور پہ یہ ایویڈنس آ گئی ہے کہ ذل شاہ کو زندہ گرفتار کیا گیا تھا، ذل شاہ کو ٹارچر کیا گیا، کسٹوڈیل کلنگ ہوئی، اس کے بعد ان کی جو کارپس تھی، میت تھی، اس کو پھینکا گیا سڑک کے اوپر، وہاں سے اسپتال گئی، اسپتال نے بات کنفرم کر دی کہ وہ ایک ہے، اس کو لکھا ہوتا ہے جو ہاسپٹل میں جو ہی پہنچتا ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ براٹ بائی ہوم، انہوں نے لکھا براٹ بائی پولیس، آگے لکھتے ہیں براٹ بائی پولیس ایز انجرڈ ان سینسز اور ڈیڈ، یعنی ہوش و حواس میں جس کو لے کے آئے ہیں وہ زخمی ہے یا مردہ حالت میں۔ دوسرا لکھا ہوا ہے وہاں پہ کہ براٹ ڈیڈ، یہ اس انٹری ہے باقاعدہ، اور اس کے بارے میں جو متعلقہ ہاسپٹل کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا تھا۔ اب پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے بھی انہوں نے 3 اسپتال بدلنے کی کوشش کی، یہاں نہ کرو، یہاں کرو، یہاں نہ کرو، یہاں کرو، لیکن وہ جو ایک لہر اٹھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک معصوم الدم کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی قصور نہ ہو، معصوم الدم تھا۔ دوسرا وہ اسپیشل چائلڈ تھے جو ضلع تھے، اور وہ ایسا معصوم آدمی جو صحیح معنوں میں معصوم آدمی تھا، وہ اپنے ایک پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے سب سے بڑے رہنما کے ساتھ عشق کی لہر میں وہ آدمی تھا جو اس نے نہ کبھی کوئی قانون توڑا، نہ کبھی کوئی گملہ توڑا، نہ کوئی پھول توڑا۔ وہ اپنے جذبات کا صرف اظہار کرتے تھے۔ جو پاکستان میں اظہار رائے اور پریس کی آزادی کے اوپر پابندیاں لگانے والی جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اس سب نے ان کو نشانے پہ رکھا، اور اس نشانے کا نتیجہ جو نکلا وہ آپ دیکھ چکے ہیں کل۔ اب میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو میری 4 اشروں کی وکالت ہے اس میں نے کوئی ایسی پوسٹ مارٹم رپورٹ، جس کو اٹاپسی رپورٹ بھی کہتے ہیں، میں نے نہیں دیکھی، نہ پڑھی ہے، جس میں کسی شخص کے اوپر اب بروزز، لیسریشن، کسی جگہ سے تھوڑی چمڑی ادھری ہوئی ہے، کسی جگہ کوئی سوجن ہے، کسی جگہ کوئی اور اس طرح کی اس کیٹیگری آف جو آتی ہے نیچر آف انجریز یا کیٹیگری آف انجریز میں آتی ہیں، وہ تو لکھی نہیں جاتی۔ جو زخم لکھے گئے ہیں وہ زخم ہیں 26 سے زیادہ، 26 سے زیادہ، اور وہ پورے جسم کا کوئی حصہ، ایگزامینیشن جو ہوتا ہے، ٹاپسی جو ہوتی ہے کسی کارپس کی یا باڈی کی، اس کے 2 حصے، پہلے ایکسٹرنل ایگزامینیشن ہوتا ہے، اس میں جو ظاہری انجریز ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، پھر جو باڈی ہے اس کو کھولا جاتا ہے سٹرنم کاٹ کے، یا جس حصے میں ضرورت ہو
اس کو کاٹ کے اندر سے دیکھا جاتا ہے کہ اندر کیا نقصان ہوا ہے. تو اندر جو نقصان ہوا ہے وہ جتنے ان کے میجر آرگنز تھے، اور انتہائی دکھ کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو پرائیویٹ پارٹس آف دی باڈی تھے ان کے اوپر بھی بڑے شدید قسم کے زخموں کے، اور ایسی چوٹیں جن کو کہتے ہیں کہ کیومولیٹیو افیکٹ ان کا چوٹوں کا جو تھا، وہ جس کو کاز آف ڈیتھ بھی کہتے ہیں یا موت کی وجہ، وہ ڈاکٹرز نے لکھ دیا کل کے تشدد ہوا. جس طرح انہوں نے چھپانے کی کوشش کی تھی جو ارشد شریف کو شہید کرنے والے تھے انہوں نے، لیکن ڈاکٹرز نے ایونچولی لکھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کس طرح توڑے گئے، ناخن ان کے کس طرح نکالے گئے. اس کی توجیہیں پھر بیان کرتے رہے کہ کوئی ناخن اس وجہ سے نکلا اور ہاتھ پاؤں پہ یہ ہوا. بہرحال یہ ایک کسٹوڈیل کسٹڈی میں رکھ کے، حراست میں رکھ کے مارنے کا ایسا کیس تھا جس کی اقوام متحدہ میں پہلے 10 گھنٹے کے اندر اندر یہ ایک آواز اٹھ گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کی آزاد تفتیش کرو. آزاد تفتیش کی بجائے انہوں نے عمران خان پہ وہ FIR کاٹی ہے. اور دوسرا جو میں پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ بلوچستان کے اندر جو کیس ہے وہ بھی آپ جاننا چاہتے ہوں گے. اس کے بارے میں بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بلوچستان اور لاہور میں میری ہو رہی تھی گفتگو، تو اس کی پٹیشن آج ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ میں فائل کیا. اور میں نے ایک ریکویسٹ بھی کی ہے. ایک اور کیس تھا جس میں پیش ہوں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ کے انٹرسٹ کا ہے اور پاکستان کے انٹرسٹ کا ہے. ایک ججمنٹ آئی تھی 2012 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جس کا نام تھا وطن پارٹی کیس. اس میں سیاسی کارکنوں کے حقوق اور سیاسی پارٹیوں کے حقوق لکھے ہوئے تھے. تو جو اس لینڈ مارک ججمنٹ اس کو میں کہتا ہوں، اس ججمنٹ پہ کبھی پاکستان میں عمل نہیں ہوا. صرف ایک سنگل آؤٹ کر کے ایک پارٹی، ایک لیڈر اور ایک پارٹی کے کارکن ایسے جن کے کوئی نہ بنیادی حقوق ہیں، نہ انسانی حقوق ہیں، نہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، نہ سیوک رائٹس ہیں، نہ رائٹ ٹو لائف ہے. اور وہ کون ہے آپ جانتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے. تو یہ جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، ان سے میں نے ایک درخواست کی ہے آج. میں ایک کیس میں جس میں پیش ہوا تو میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں، وہ بھی ایک اور ظلم کی داستان ہے جو میں آپ کو، نئی ظلم کی داستان، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس میں جو میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ آرٹیکل 203 ہے جس کے تحت سپرنٹینڈنٹس یعنی پوری نگرانی اور ہر طرح سے کنٹرول آپ کا ہوتا ہے سبارڈینیٹ جوڈیشری پہ. تو ایک وہاں پہ کوئی فاضل میجسٹریٹ ہیں، انہوں نے نکالا ہے. یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ ملزم جو ہے اس کو پیش کیا جائے، گرفتار کر کے یا سمن کے ذریعے کیا جائے. پہلے دن ہی گرفتاری شاید ہی ضروری نہیں ہوتی. تو لیکن انہوں نے پسند یہ کیا کہ وہ سمن کرنے کے بجائے ڈائریکٹلی انہوں نے وارنٹ نکالا. وارنٹ میں بھی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، بیلیبل وارنٹ ہوتا ہے، نان بیلیبل وارنٹ نکالا. ان کا اختیار تو تھا ویسے 204 کے مطابق، لیکن یہ اختیار میں نے کہیں نہیں پڑھا. میں نے یہ سوال بھی اٹھایا چیف جسٹس صاحب کے توجہ کے لیے کہ آپ اس کا نوٹس لیں. اگر کوئی بھی نیچے کوئی غلطی ہوتی ہے، غلط آرڈر پاس ہوتا ہے، تو اس کا جو کریکٹیو میئرز ہیں وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے پاس ہے، تو آپ اپنے صوبے میں کر سکتے ہیں. آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ ہائی کورٹ. انہوں نے پیچھے بڑے شاندار ججمنٹس دیے ہوئے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر. اور میری خاص نسبت اور دوستیاں ہیں بلوچستان میں. کالج یونیورسٹی کے زمانے سے بہت میں آیا گیا ہوں، اتنا شاید ہی کسی کو موقع ملا ہو میرے صوبے میں سے یا اسلام آباد میں سے جو گیا ہوا. اچھا، اب وہ ان سے میں نے یہ درخواست کی ہے اور ایک درخواست وہاں پہ فائل بھی کر دی گئی ہے. جو میں جس کیس میں گیا تھا اس میں 40 کارکن گرفتار ہوئے ہیں. 2 جو پرچے تھے، ایک یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہنگامہ آرائی ہوگی اور گیٹ ٹوٹ گیا، گملے شیشے، ایک کوئی کوے کا پر بھی وہاں نہیں ٹوٹا. اس قدر جھوٹی FIR ہے جس کا حساب نہیں ہے. اس کے اندر پکڑے گئے کچھ لوگ، اور وہ پورے پاکستان کا جو بھی ان کو ملا سڑک پہ، اور اس سے کسی نے پوچھا ہوگا کہ کس کو ووٹ دیتے ہو، کس کو پسند کرتے ہو، کس کے لیے آئے ہو، کیا کرتے ہو، وہ پکڑ کے انہوں نے 40 بندے اندر کر دیے. وہ 40 جو تھے ان کے لیے آج میں پیش ہوا. پہلے انہوں نے کہا کہ جی ان کے وہ ننگے منہ سے ان کو لائے ہوئے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھانے میں رکھنے کے بعد ان کو شناخت پیٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی. پہلے جج صاحب نے ان کو 1 ویک دیا، ویک کے بعد انہوں نے 2 دن اور مانگے، وہ دیے. آج پھر وہ رپورٹ جب کیس کال ہوا، یہ 9:30 بجے کے قریب صبح میں وہاں گیا ہوا تھا. تو وہ جو 40 لوگ تھے ان میں سے کوشش کیا ہو رہی ہے کہ کوئی وعدہ معاف گواہ مسعود محمود جس طرح بنایا گیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف جو جھوٹی FIR کاٹی گئی تھی قتل کے مقدمے کی، اسی طرح کا کوئی گواہ مل جائے. لیکن شاباش ہے، سلام ہے. ہماری اطلاعات جو وکلاء نے مجھے دی ہیں وہ ہے کہ ان کو بروٹلائز کیا گیا ہے اور ان پہ شدید پریشر ڈالا گیا ہے، اسی لیے ان کو لمبا ٹائم اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ دباؤ ڈالا جا سکے. ایک آئے تھے کہنے لگے کہ میں فیصل آباد سے آیا ہوا ہوں
ایک اور تھے، وہ پروفیسر صاحب کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ایک پروفیسر صاحب ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا جوڈیشل کمپلیکس کدھر ہے، وہ پروفیسر صاحب بھی یونیورسٹی سے نکلے، کہیں سے ینگ آدمی ان کو نظر آئے یا صحت مند، انہوں نے اٹھا کے وہ بھی اندر کر دیا۔ پاکستان میں اس وقت سول مارشل لا ہے، پاکستان میں اس وقت جمہوری نازیزم ہے، پاکستان میں اس وقت فیشسٹ گورنمنٹ ہے، پاکستان کی طرف ساری دنیا متوجہ ہو گئی ہے کہ یہاں انسانی حقوق کی بلیٹنٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ یہ ملکوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہوتی، کسی گروہ کے لیے ہو سکتی ہے، ایلیٹ کیپچر کی جو 10 20 30 40 50 لوگوں کے لیے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات ٹھیک کرے گا انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھ لیا 83% لوگوں کو، میں نے آپ کو ابھی ججمنٹ بتا دیا، پاکستان پائندہ باد۔